تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی باری شاخانہ خرچ ہو گیا، ان کی بجلی کی یوزیج ہو گئی ہے، فری ان کو وولٹیج دیے جاتے ہیں بجلی یوز کے لیے، پھر فیول ان کو جو ہے وہ لاکھوں روپوں کا ایک جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے اس کو فری کا دے دیا جاتا ہے، ماہانہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور ملک کی سطح پہ جو ہے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ کہ تنخواہیں آپ ان کو دے کے 22 لاکھ 30 لاکھ روپے وہ تنخواہیں لے، اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. نظریات ہیں وہ تو کافی ملتے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیشن تو نہیں؟ پٹرول، بجلی ہے. میزبان عرفان امتیاز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت، سیاست میں نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمایاں اور سابق ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے میں، ان کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں، اسلام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا، کہا جائے تو کم نہیں ہے. میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عالمگیر خان صاحب، جو کہ تحریک انقلاب کے حوالے سے بھی بڑی ان کی کاوشیں ہیں. اسلام آباد کی متعدد سوسائٹیز جو سیکٹرز ہیں ان میں ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے. ان کی کیا سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اور کون سی پارٹی کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور موجودہ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ سب آج کے ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عالمگیر خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا آہٹ نیوز چینل کے لیے، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی اور معاشی حالت ہے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، پہلے ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور معاشی مستحکم کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے آفس آئے، آپ لوگوں نے وزٹ کی ہے. جو صورتحال آج پیدا ہوئی ہے، یعنی معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے اور آئینی بحران بھی ہے. یہ تینوں چیزیں آج کے جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلے تو میں معاشی بحران پہ بات کروں گا کہ ہماری معیشت اس حد تک دگرگوں کا شکار ہے، اس حد تک گر چکی ہے کہ اب ایک غریب آدمی یا جو دیہڑی دار ہے یا محنت مزدوری یا مشقت کر رہا ہے، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ اجیرن ہو چکی ہے. یعنی وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیسے ہم سروائیو کریں گے، کیسے بچوں کا پیٹ پالیں گے، کیسے بچوں کا ایجوکیشن جاری رکھیں گے، کیسے جو ہے نا ہم کچن کا خرچہ برقرار رکھیں گے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک غریب اور متوسط طبقے کا جو محنت کش ہے، مزدور ہے یا گورنمنٹ سرونٹ ہے، وہ اس وقت انتہائی کربناک اور اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے. رہی اب چونکہ جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، کیونکہ دیکھیں ملک میں جو معیشت ہوتی ہے، آپ کی اکانومی یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. جب ملک میں ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے اور جو ہے نا ایک گڈ گورننس ہوتا ہے، تو آپ کی معیشت بوسٹ کرتی ہے نا، آپ کی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے جو بڑے بڑے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور بیرونی دنیا کے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی گڈ گورننس اور آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے بیرونی دنیا کے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ملک میں آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور انویسٹمنٹ کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، جو بے روزگار وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بروقت اس صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں یہ جو ڈیفالٹ ہونے کی عام باتیں سن رہے ہیں، اور آپ تو حکومتی وزراء بھی سرعام یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، اور انہوں نے سازش کر کے اس حکومت کو جو ہے نا وہ رجیم چینج کیا. اور پھر جو دعوے کر رہے تھے عمران خان کے 3 ساڑھے 3 سالہ حکومت میں، جو انہوں نے لانگ مارچ کیے یا جو عوام کے ساتھ
جو 1-2 روپے مہنگائی کہے مہینے میں ہو جاتی، جناب زمین آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، عوام کی جناب انہوں نے کمر توڑ دی، اور ایسے حالات میں عوام کا ساتھ دینا یا عوام کو چھوڑنا یہ عوام کے ساتھ غداری ہے۔ تو ان حالات کو یہ جو عوام کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے جذبات سے کھیل رہے تھے، اب لوگوں کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی جو عوامی مقبولیت تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر عمران خان نے 5 سالہ حکومت کیا اور 5 سال پورے کیے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ اس حکومت کو یہ سلیکٹڈ کہتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی حکومت یا ختم ہونے کے بعد یہ جائیں گے الیکشن میں بھی نہیں گئے، اور بلکہ یہ تو خود آئے حکومت میں بیٹھ گئے، اور حکومت میں آتے ہی انہوں نے جو کام کیا وہ یہی کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کیسز ختم خان پہ وہ بنائے جائے، عمران خان کو کس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا جائے، اس کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، یا اس کا جو بیانیہ ابھرتا جا رہا تھا اس کو کمزور کیا جائے۔ تو عمران خان کے خلاف تو میرے خیال میں 2 ہی چیزیں تھی، ایک تو وہ فارن فنڈنگ کیس تھا، اور دوسرے وہ جو توشہ کا معاملہ تھا، تو اس میں تو میرے خیال میں ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی، اب الیکشن میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آج بھی وہ الیکشن میں جائے نا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان باری اکثریت سے جیتے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو مین فیکٹر ہے، وہ مین فیکٹر یہ ہے کہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی ہے، کیونکہ عمران خان کے مزاج یا جو ان کے انٹینشنز ہے وہ بخوبی وہ بام گئے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ حکومت میں آیا نا تو اس نے یہ جو کچھ فورسز ہے جن کی مناپلی ہے وہ مناپلی کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ سارے حالات واقعات کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت کی صورت پہ بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئینی بحران پیدا کر کے اور اس قسم کے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر کے الیکشن میں نہ جایا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون بہتر ہے؟ اگر ملک کی موجودہ حالات کو دیکھا جائے، جو سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی، تو معاشی بحران بھی اتنا زیادہ ہے، تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کس کو آنا چاہیے، اور کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو کہ ابھی برس اقتدار آنی چاہیے، تو جو آگ کی فوری طور پر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا سکتی ہے، ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس کو لیڈ کرنا چاہیے اور کون حکومت میں آنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس وقت اگر بحثیت مجموعی دیکھا جائے پولیٹیکل فورسز میں، اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد لیڈر ہے کہ اگر وہ دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل میں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی دیکھیں یہ جو تھا نا، یہ 5 ایئرس ٹینیور جو تھا نا، یہ پی ٹی آئی کو پورا کرنا چاہیے تھا، اور یہ فیصلہ بھی عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ ملک کی معاشی جو بحران پیدا ہوا ہے، معاشی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پہ جو ملک جو ہے ایک دم جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نہ صرف بلکہ ڈیفالٹ آدھا ہو چکا ہوا ہے، کئی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، اور انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کہ فی الفور اداروں کو اس پہ یا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے فوری طور پر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا بہت ہی ہر ادارے کو یا ہر ادارے میں جو بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہے، جرنیل ہے، جج ہے، ان کو جو پریویلیجز مل رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تنخواہیں آپ ان کو دے کے 22 لاکھ 30 لاکھ روپے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، پھر پٹرول، بجلی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے نا ہمارے ایک جو بڑا بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس پہ ہمارے جو قومی خزانہ ہے اس کا جو بہت ہی بڑا حصہ ہے وہ ان ہی لوگوں کے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا یہ خرچ ہو رہا ہے۔
تو اس وقت میرے خیال میں اگر حکومت سادگی اختیار کرے، اپنے جو پروٹوکول ہے ان کے اوپر جو بیرونی دورے ہیں جو ان کے اوپر خرچہ ہو رہے ہیں، یا جو دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹرین ججز جرنیل جو ہے نا اور بیوروکریٹس جو ہے نا، وہ جو ہے نا اداری کے ساتھ یہ سمجھ کے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارے ہم نے ہی اس کو جو ہے نا اس کی بقا کے لیے جو ہے نا ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اگر وہ ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے اور حکومت اسٹرکٹلی جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا عمل درآمد کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ نہ کرے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اختیار ہو جائیں گے، سرکاری شاخانہ خرچ ہو گیا، ان کی بجلی کی یوزیج ہو گئی ہے، فری ان کو وولٹیج دیے جاتے ہیں بجلی یوز کے لیے، پھر فیول ان کو جو ہے وہ لاکھوں روپوں کا ایک جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے اس کو فری کا دے دیا جاتا ہے، ماہانہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور ملک کی سطح پہ جو ہے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیں نا، ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر تو ایک انارکی ہوگی اور بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، تو ایسے خطرناک صورتحال میں پھر ان کی جو پروٹوکول ہے یا جو ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے نا ایک حق ہے ملک کو چلانے کے لیے، تو میرے خیال میں پھر جب ملک چل ہی نہیں رہا ہے تو پھر وہ پرکس اور پریویلیجز اور وہ جو ان کو مراعات مل رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مراعات پر ان کو مل ہی نہیں سکیں گے، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے دیکھیں نا، جب ملک سٹیبل ہوگا، پاکستان میں ایک پولیٹیکلی اور اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، تو یہ تو فیوچر میں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر اور بڑی خطرناک ہے، اور اس صورتحال میں ان کو جو ہے نا حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ کی جو نظریات ہیں وہ تو کافی ملتے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیشن تو نہیں ہوگی اب؟ دیکھیں، میں پیس پارٹی میں کوئی 3 سال رہا ہوں، اس سے پہلے میں مسلم لیگ نون میں بھی رہا ہوں، میں مطلب پی ٹی آئی میں بھی رہا ہوں۔ میں پاکستان کی سیاست میں جو چیز دیکھتا ہوں نا، یہاں سیاست کو لوگ کاروبار سمجھتے ہیں نا، جو بھی سیاست میں آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا مفادات اور اپنے جو ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، یہ بڑے بڑے سرمایہ کار صنعت کار اور کارخانہ دار ہے، تو اصل میں ان کا زیادہ تر جو ماٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں کیونکہ پاکستان میں تو سیاست کو اصل میں لوگ کاروبار سمجھتے ہیں نا، کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑے مراعات ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا آپ کو اپنے میل اور اپنے کارخانے چلانے کے لیے آپ کو بڑی پروٹیکشن مل جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ میرا جو نظریہ ہے یا میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں غریب اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، میرے ان کے ساتھ بڑی 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 اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ جی آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا آپ کی افیلیشن، تو میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، کیونکہ میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ رہا ہوں پی ٹی آئی میں، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر آپ سیاست کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ایک گالی بن چکی ہے، مطلب آپ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھے، یعنی گالم گلوچ اور اس حد تک غلاظت ہو گئی ہے نا کہ بعض دفعہ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم نے تو خدمت تو ویسی بھی کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کسی پارٹی میں ہیں، جو اپنے حصے ہیں، اور فیوچر میں میرا پروگرام ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے بارے میں سوچوں گا، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب خود جو کام کر رہا ہوں نا وہ میں زیادہ مجھے اطمینان ہوتا ہے نا۔ تھینک یو سو مچ جی، میرے ساتھ موجود تھے عالمگیر خان صاحب، اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور آج ہماری ان سے ڈسکشن جاری تھی، جو موضوع بحث تھا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال، اور ان کی بقول کے پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو شاہانہ اخراجات ختم کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لاکھوں کی مد میں پیٹرول فیول کے
ایکسپینسز دیے جاتے ہیں وہ سب جب تک کنٹرول نہیں کیے جائیں گے تب تک جو ہے ملک کے ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا، اور یہ ایک واحد ایک ایسا راستہ ہے جو کہ یکسر جو ہے ملک کی صورتحال کو چینج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔